السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 مس حافظہ صفا اکرم ہیئر۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ مسلمانوں نے اور کفار کے درمیان میں جو ایک معرکہ ہوا تھا غزوہ بدر کا، اس کے نتائج کیا تھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب ہوئی تھی اور کفار کو شکست ہوئی تھی۔ اس کی وجوہات کیا تھی کہ مسلمانوں کو فتح کن وجوہات کی بنا پر ہوئی اور کفار کو جو شکست تھی وہ کس وجوہات کی بنا پر ہوئی۔ سب سے بڑی مسلمانوں کی جو وجہ تھی اور کفار کی شکست تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ لہذا غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کی جو بڑی وجہ تھی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 5000 فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے کئی کافروں کو قتل کیا اور کافر مایوسی اور خوف کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ جنگ شروع ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی ایک مٹھی کفار کی طرف پھینکی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مٹھی بھر ریت سارے کافروں کی آنکھوں میں پڑی، جس سے وہ پریشان ہو گئے اور مسلمانوں نے ان پر بھرپور وار کر کے ان کی طاقت کو سخت نقصان پہنچایا۔ لہذا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ انفال آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ حقیقت میں اللہ نے انہیں پھینکا تھا، یعنی ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لیکن ان کو پھینکنے والا، ان کو کفار کی آنکھوں میں ڈالنے والا، ان کو کفار کی طاقت کو کمزور کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ تھا۔ دوسری بڑی وجہ جو کہ مسلمانوں کی فتح کی اور کافروں کی شکست کی بنی وہ یہ تھی کہ کفار کی باہم نا اتفاقی، کہ جب لشکر کفار کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا تو کئی افراد نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کو ٹھیک نہ سمجھا، یہاں تک کہ ان کا جو امیر اس وقت تھا عتبہ بن ربیع، اس نے بھی مکہ لوٹ جانے چاہا، لیکن ابو جہل کی طعنہ زنی اور ابو جہل کی جو باتیں تھیں ان میں غصے میں آ کر جو تھا وہ جنگ کرنے پر مجبور ہوا۔ لہذا قریش کے ایک اور معزز فرد حکیم بن حزام کا بھی یہی حال تھا کہ مسلمانوں سے جنگ نہ کی جائے۔ اس طرح کفار کی باہم نا اتفاقی بھی ان کی شکست کا سبب بنی، یعنی کفار میں اتفاق نہیں تھا، وہ اپنی اپنی انا پر، اپنی اپنی ضد پر جو تھا اپنی اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے میدان میں اترے تھے، جس کی بنا پر انہیں شکست ہوئی۔ مسلمانوں کا اتحاد اور نظم و ضبط، میدان جنگ میں مسلمانوں کی فتح کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ متحد تھے اور منظم طریقے سے انہوں نے جنگ لڑی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی صفیں جو تھی وہ درست فرمائی اور ہر قسم کے جنگی احکامات صادر فرمائے، جبکہ کفار کی صفیں جو تھی وہ بد نظمی کا شکار تھی، یعنی مسلمانوں کی فتح کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کرنے والے تھے، اپنے امیر کے احکامات کے مطابق انہوں نے جنگ لڑی، جبکہ کافی جو کہ وہ بد نظمی کا شکار تھے اور اپنی طاقت کے نشے میں اندھادھند ہو کر جنگیں لڑ رہے تھے۔ تو مسلمانوں کی فتح کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں اتحاد اور نظم و ضبط تھا۔ انفرادی لڑائی کا اثر، جنگ کے آغاز میں انفرادی لڑائی میں کفار کے تینوں جو بہادر تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید مارے گئے تھے، جبکہ مسلمانوں کا پلڑا جو تھا وہ باری رہا۔ لہذا اس طرح کفار کے حوصلے جو تھے وہ آغاز جنگ میں ہی پست ہو گئے اور ان پر مسلمانوں کی بہادری کا رعب پڑ گیا تھا۔ انفرادی لڑائی میں مسلمانوں کے بہادر ترین جو ان کے سردار تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید مارے گئے تھے، تو اس سے مسلمانوں کا پلڑا جو تھا وہ باری ہو گیا تھا۔ اس طرح کفار کے حوصلے جنگ کے آغاز میں ہی جو تھے وہ پست ہو گئے تھے اور مسلمانوں کا ان کی بہادری کا جو رعب تھا وہ ان پر پڑ گیا تھا۔ ایک اور بڑی وجہ مسلمانوں کی فتح کی کہ مسلمانوں کے اندر شوق شہادت تھا۔ غزوہ بدر سے پہلے ہی مسلمانوں پر جہاد کرنے کا حکم نازل ہوا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کی بڑی فضیلت بیان فرمائی تھی، اس لیے مسلمان جذبہ شوق شہادت لے کر جو تھے وہ میدان جنگ میں اترے تھے، جبکہ کفار کے دلوں میں ایسا کوئی جذبہ موجود نہ تھا، وہ شہادت کی اہمیت سے واقف نہ تھے، لہذا وہ ان کے دل میں جو تھا وہ موت کا ڈر تھا اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ شکست ہوئے۔ محاذ جنگ مسلمانوں کے حق میں رہا۔ بدر کے مقام پر پہلے پہنچ کر کفار نے اگرچہ اپنے لیے جو تھا وہ اچھی جگہ کا انتخاب کر لیا تھا، مگر بحران رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نے محاذ جنگ جو تھا وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر کر دیا۔ بارش سے ریتلی زمین جہاں پر مسلمانوں کو جگہ ملی تھی وہ قدرے سخت ہو گئی تھی، جس پہ مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا تھا، جبکہ کفار نے پہلے جو پتھریلی زمین اپنے لیے چن لی تھی وہاں بارش ہونے کی وجہ سے وہ کیچڑ آلود ہو گئی تھی اور ان پر چلنا پھرنا دشوار تھا۔ اس کے علاوہ جب جنگ شروع ہوئی تو سورج مسلمانوں کی پشت پر اور کافروں کے بالکل سامنے تھا، یعنی مسلمانوں کی آنکھوں میں سورج کی روشنی جو تھی وہ براہ راست نہیں جا رہی تھی اور کافروں کا بالکل
سامنے تھا، اس لیے کافروں کو دیکھنے میں آسانی نہیں تھی، دیکھنے میں کافی مشکل آ رہی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، یعنی جنگ کا جو میدان تھا وہ مسلمانوں کے حق میں تھا اور کافروں کے لیے وہ شکست کا وجہ بنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ذوالحج 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ حضرت علی نے ایک زیرہ بیڑ کی ایک کھال اور ایک پرانی چادر حق مہر میں دی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو جو کچھ جہیز میں دیا وہ ایک چارپائی، 2 چکیوں، مٹی کے 2 گھڑے، چمڑے کی ایک گدے جس میں روئی کی جگہ کھجور کے پتے بڑے تھے، ایک چھاگل یعنی پانی پینے کے لیے ایک مشکیزہ اور ایک یمنی چادر پر مشتمل تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو کی چند معمولی ضرورت کی چیزیں جو تھی وہ صرف اپنی بیٹی کو جہیز میں دی تھی۔ لہذا یہاں پر ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ جہیز دینا بری بات نہیں ہے، لیکن زبردستی کسی سے جہیز لینا جو ہے یہ بری بات ہے۔ والدین کی اگر استطاعت زیادہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو کونین تھے، اگر آپ چاہتے تو اپنی بیٹی کو دنیا بھر کی نعمتیں جہیز میں دے سکتے تھے، لیکن اپنے انتہائی سادہ چند معمولی ضرورت کی چیزیں جو تھی وہ جہیز میں دے کر یہ ثابت کیا کہ آپ نے مسلمانوں کو سادگی کا درس دیا کہ جہیز جو ہے وہ ایک دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مالی استطاعت بہت زیادہ دی ہے، وہ اپنی بیٹی کو خوشی خوشی جو کچھ دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے، تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن جو لوگ رسم و رواج کو بناتے ہوئے کہ جہیز جو ہے وہ اتنا قیمتی ہونا چاہیے، لڑکے والے جو اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا پھر لڑکی والوں کی طرف سے جو کہ وہ ایک رسم و رواج بنا لیتے ہیں جس سے غریب والدین جو ہیں ان کی بیٹیوں کے رشتوں میں جو ہے وہ رکاوٹ آتی ہے، تو یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سردار یعنی جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا کو جو جہیز دیا تھا وہ قابل مثال تھا کہ مسلمانوں کو اسی سادگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو نکاح جیسی سنت ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ لہذا یہ چند وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو جو تھی وہ شکست ہوئی۔ مسلمانوں کو میدان جنگ جو تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں بہترین بنا دیا اور کفار کے لیے وہ شکست کی سب سے بڑی وجہ بنا دی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک مسلمانوں کو بدر کے میدان میں شکست کس بنا پر ہوئی اور کفار کو مسلمانوں کو فتح کس بنا پر ہوئی اور کفار کو شکست کس بنا پر ہوئی، یہ ٹاپک ہمارا یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔